ابن سعید کی کس طرح اس کی کزن نے جان لی۔ آئیے ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے پہلے نمبر پر تھا، لیکن منجلے بھائی ابن سعید کی وجہ سے گھر والے پریشان رہتے تھے۔ وہ تیز مزاج تھا اور پڑھائی میں دل نہیں لگاتا تھا، جس پر امی اور ابو اسے مسلسل ٹوکتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے وہ بہت چڑچڑا سا ہو رہنے لگا تھا اور آہستہ آہستہ گھر کے ماحول سے باغی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ محلے کے آوارہ لڑکوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور ایک دن تو اس نے مکمل طور پر بدماش بن گیا۔ ابن سعید کے کرتوتوں سے والد کا سر شرم سے جھک گیا۔ آئے دن محلے داروں کی شکایتیں سن سن کر وہ تو ہلکان ہو گئے۔ ابن سعید سے چھوٹا بیٹا ابن جلال البتہ سمجھدار تھا۔ وہ ابھی 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ باجی نے میٹرک پاس کیا تو ابو نے ان کی شادی کر دی۔ دوسری بہن شبین صرف 7ویں جماعت تک پڑھ سکی، جبکہ دونوں چھوٹی بہنیں اسکول جاتی تھیں۔ ان دنوں گھر جنت کا نمونہ بنا ہوا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ ہم سب بہن بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ مگر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ بات بے بات جھگڑے ہونے لگے۔ اکثر جھگڑوں کی وجہ تو ابن سعید ہی ہوتا تھا کہ اس نے فلاں کام کر دیا، اس نے فلاں کام کر دیا تھا۔ امی جان زبان کی تیز تھیں، جبکہ والد جو پہلے بالکل ٹھیک تھے اب اونچا سننے لگے تھے۔ پہلے دونوں کے مزاج خوب ملتے تھے، مگر جب پھوٹ پڑی تو ایسی کہ کسی بات پر اتفاق ہی نہ ہوتا تھا اور ذرا ذرا سی بات پر تکرار شروع ہو جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو جب ہر گھر میں تنخواہ آنے کی خوشی کی لہر دوڑتی، ہمارے گھر جھگڑا ہوتا۔ اور وہ کیوں ہوتا؟ وہ بھی خرچ کی وجہ سے۔ ایک یہ مسئلہ تھا جس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں سمجھدار تھی، ان جھگڑوں کی تلخی کو چپ چاپ پی جاتی تھی، مگر مجھ سے بھی بڑی اور چھوٹی بہنیں رو دیا کرتی تھی۔ میں بہت سمجھاتی تھی کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ ابن سعید بھی اس ماحول سے تنگ آ چکا تھا۔ جب وہ گھر میں ہوتا اور امی ابو کی چیخو پکار سنتا، فوراً گھر سے نکل جاتا، گویا یہ فرار کا اس کے لیے بہت ہی آسان راستہ تھا۔ وہ خالہ کے گھر جا بیٹھتا، جہاں امن و سکون کا ماحول ہوتا۔ خالہ کے ہاں اس کی خوب آؤ بھگت ہوتی۔ ان کی بیٹی مریم خوبصورت، ہنسمکھ اور نہایت ہی چست و چالاک لڑکی تھی۔ جیسے ہی ابن سعید گھر آتا، وہ فوراً کچھ نہ کچھ بنانے لگتی، کبھی پکوڑے، کبھی دہی بڑے، اور اس کے سامنے رکھتی۔ وہ تو جیسے خوشی ہو جاتا۔ اس کے انداز سے ابن سعید یہ سمجھنے لگا کہ شاید وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اب خدا جانے وہ واقعی بھائی سے محبت کرتی تھی یا یہ سب صرف خاطر مدارت کا حصہ تھا۔ یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک پرکنات کرنے والی نہیں تھی، یعنی کہ ایک لڑکے پر وہ ٹکنے والی نہیں تھی۔ کبھی ادھر کبھی ادھر تتلیوں جیسی اس کی شخصیت تھی۔ سہیلیاں بدلنا بھی اس کے مشاغل میں شامل تھا۔ پھر وہ ایک غریب رشتہ دار لڑکے کی محبت میں کیسے گرفتار ہو سکتی تھی، جبکہ ہمارے مالی اور گھریلو حالات دونوں ہی بہت زیادہ خراب تھے۔ خاندان والے مریم کو چلتی پرزہ کہتے تھے۔ امی کے خاندان میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وہ جو بھی ہو، وہ میری خالہ زاد تھی۔ جب لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں کرتے تو میرا دل دکھتا، مگر سچ تو یہی تھا کہ اس کی طبیعت میں بہت زیادہ لالچ بھرا ہوا تھا۔ اس کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ ہر کوئی اسے چاہے اور اہمیت دے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ سب کزن لڑکے اس کی تعریفیں کرتے اور انہیں وہ بے وقوف بناتی رہتی، ان سے فائدہ اٹھاتی۔ خاندان کا کوئی لڑکا ایسا نہ تھا جس سے اس کی ہیلو ہائی تک نہ ہو، یعنی کہ سب کے ساتھ اس نے بنا کر رکھی ہوئی تھی اور سب کو استعمال کرتی تھی۔ یہی بے تکلفی ہر کسی کو کھٹکتی بھی تھی۔ ایک بار وہ دور کے رشتہ داروں کی شادی کی ایک تقریب میں گئی تو وہاں
2-3 لڑکوں سے اس کی دوستی ہو گئی اور پھر ان سے خط و کتابت بھی ہونے لگی۔ امی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے خالہ سے کہا کہ بیٹی کو سنبھالو، یہ بہت غلط کام کر رہی ہے، یہ ہم سب کی ناک کٹوا دے گی، تمہاری لڑکی کے تو طور طریقے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ امی نے بہت ڈانٹ کر کہا۔ خالہ نے امی کی باتوں کا وقتی اثر لیا ہوگا اور بیٹی کو سمجھایا بھی، مگر وہ کہاں سمجھنے والی تھی، الٹا سمجھانے والوں کے ہی گلے پڑ جاتی تھی۔ جن دنوں ابن سعید خالہ کے ہاں بہت زیادہ جانے لگا، کسی نے امی کو خبر دے دی کہ بہن اب فکر کرو کہ تمہارا بیٹا ان کے گھر بہت زیادہ جاتا ہے۔ امی کو فکر ہوئی اور بیٹے کو سمجھایا کہ مریم کو لوگ اچھی لڑکی نہیں سمجھتے، تم وہاں زیادہ مت جایا کرو۔ اس بار ابن سعید نے ماں کو کرارا سا جواب دیا کہ کم از کم ان کے گھر کا ماحول تو سکون بخش ہے، ہمارے گھر کی طرح نہیں کہ ہر وقت تو میں چیخ چیخ ہوتی رہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا جیسے کوئی دنگل ہو۔ یہاں رہ کر اچھا بھلا انسان تو پاگل ہی ہو جائے۔ پہلے اپنے جھگڑے تو بند کرو، پھر مجھے سمجھانا۔ بیٹے کے تو جواب پر ماں خاموش ہی رہ گئیں۔ انہی دنوں خالہ بیمار ہو کر اسپتال داخل ہوئیں۔ مریم بھی چند دن ان کے ساتھ رہی۔ وہاں رہنے سے اسی دوران اس کی دوستی قاسم سے ہو گئی۔ کچھ چیزیں منگوانے کے بہانے اس کی دوستی ہو گئی۔ قاسم کا گھر خالہ کے گھر کے قریب تھا۔ رفتہ رفتہ ان میں میل جول بڑھتا گیا اور وہ قاسم کے ساتھ باہر ملنے لگی۔ دونوں سیر و تفریح کے لیے جاتے رہے، جس کا علم گھر والوں کو نہ ہو سکا۔ اتفاق سے ایک رشتہ دار لڑکے نے انہیں ساتھ گھومتے دیکھ لیا، اور چھپائے کہاں چھپتی ہے یہ محبت، پتہ تو لگ ہی جاتا ہے۔ اور آ کر میرے بھائی کو بھی اس نے بتا دیا۔ پہلے تو ابن سعید کو یقین نہ آیا، لیکن جب کئی بار مریم گھر پر نہ ملی تو اس نے خود پوچھ لیا کہ تم کہاں جاتی ہو۔ مریم بہانے بنانے لگی تو ابن سعید بولا کہ میں جانتا ہوں، تم قاسم سے ملتی ہو نا۔ یہ سن کر تو مریم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ اصل میں ایک سہیلی کا معاملہ ہے، کسی نے اس پر تعویذ کروا دیے ہیں اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ میں تو نیکی کے طور پر قاسم کے ساتھ جا کر اس کے لیے تعویذ کا توڑ کروانے جاتی ہوں۔ 1-2 بار گئی تھی اور کوئی بات نہیں ہے میری تو اس سے، اس طرح اس نے اس کو ٹالنا چاہا۔ وہ تو بس میری سہیلی کا بھائی ہے، اب نہیں جاؤں گی، میں تو تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گی۔ لیکن ان سب قسموں پر یقین کر لیا بھائی نے اور پوری طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ پھر وہی تحائف اور خاطر تواضع کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ تھی بھی اس طرح کہ لوگوں سے تحفے تحائف بٹورتی تھی اور ان سے چیزیں وغیرہ کھاتی تھی۔ بھائی نے اس کی سالگرہ پر دعوت کا اہتمام کیا اور اس کے گھر کو کمکموں سے سجا دیا۔ مختلف قسم کی لائٹوں سے جب گھر جگمگا گیا۔ امی جان کو مریم کی عادتیں پسند نہ تھیں، اسی وجہ سے وہ اسے منہ تک نہیں لگاتی تھی، اور اس کا رشتہ تو دور لینے کی بات، ماما تو اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی اور رشتہ نہ لینے پر آمادہ بھی نہ تھی۔ اسی باعث ابن سعید بھائی ماں سے بات نہیں کرتے تھے اور امی کو اپنی مخالفت میں سمجھنے لگے۔ پھر اچانک ہمیں خبر ملی کہ مریم کی منگنی قاسم سے ہو رہی ہے۔ پہلے تو بھائی کو یقین ہی نہ آیا، مگر جب ان کے گھر جا کر تصدیق کی تو مریم نے ڈٹائی سے کہا کہ ہاں ہو رہی ہے میری منگنی قاسم سے، کیا کر لو گے، اور میری مرضی سے ہو رہی ہے، تم لوگ کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے۔ یہ سن کر تو ابن سعید بھائی کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا پہلے مجھ سے محبت کا دم بھرتی رہی اور اب قاسم سے منگنی کر رہی ہو۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور مریم کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تب خالہ نے بھائی کو خوب سنائی، کہنے لگی کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے میری بیٹی کو مارنے کا، ہمارے گھر آ کر ہم پر شیر ہو رہی ہو، نکلو میرے مکان سے اور آئندہ یہاں مت آنا۔ گھر آ کر ابن سعید نے ہمیں کچھ نہ بتایا۔
خالہ ہمارے گھر آئیں اور کہرام مچا دیا۔ امی نے بھی انہیں خوب سنائی۔ اس طرح دونوں بہنوں میں خوب جھگڑا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے سے ملنے سے رہ گئی۔ ماموں اسی دن ہمارے ہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بیچ بچاؤ کر کے دونوں بہنوں کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ آپ دونوں ابھی رنجش ختم کرو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مریم کا رشتہ قاسم سے تڑوا کر ابن سعید کے ساتھ ہی کرا دوں گا۔ لیکن وہ تو ماموں کی ایک بات ہی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہونا تھا۔ ماموں کی بات پر وقتی طور پر تو دونوں بہنوں میں صلح ہو گئی۔ دراصل خالہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ مریم کی شادی غیرہ میں ہو۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ میرا بھانجا چلو جیسا بھی ہے تو اپنا خون، بہن کا بیٹا ہے۔ وہ تو مریم کی ضد کی وجہ سے مجبور تھی، ورنہ قاسم کو پسند نہیں کرتی تھی۔ 15 دن بعد پتہ چلا کہ مریم نے قاسم کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کر لی ہے۔ ابن سعید بھائی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ ہم بھی ڈر کے مارے نہیں بتا رہے تھے، کیونکہ بھائی کے سر پر مریم بہت زیادہ سوار تھی۔ نہ جانے وہ کیا کر گزرے بات سنتے ہی، مگر بات چھپنے والی کب تھی۔ پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ مگر پھر ابن سعید خالہ کے گھر جا کر ہنگامہ کر بیٹھے۔ انہوں نے خالہ سے کہا کہ آپ نے اتنی غفلت کر کے بیٹی کو خراب کیا ہے۔ کیا مائیں ایسی غافل ہوتی ہیں؟ خالہ کیا کرتی؟ مریم تھی کہاں؟ وہ تو گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب بیٹی بھاگ چکی ہو تو کیا عزت رہ جاتی ہے؟ وہ روتی رہیں اور ابن سعید بھی اپنا سر پٹکتا رہ گیا۔ خالو جان تو باہر گئے ہوئے تھے۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ جلد آئیں۔ وہ آئے، پھر کچھ رشتہ داروں کی منت سماجت کر کے بیٹی کو گھر واپس لائے۔ برادری کے 4 لوگ اکٹھے کر کے دونوں میں دوبارہ نکاح پڑھوا دیا گیا تاکہ کچھ عزت بچ جائے، اور 50,000 حق مہر لکھوا کر لوگوں میں کچھ عزت بنانے کی کوشش کی۔ ان کی عزت بنی کہ نہیں، مگر میرے تو بھائی پر جو گزری وہی جانتا ہے، کیونکہ وہ تو اسے دل سے بہت چاہتا تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ کچھ دن تک اپنے کمرے سے نہ نکلا، نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا۔ گھر والوں نے سمجھایا، امی ابو نے منایا، میں زبردستی کھانا کھلاتی تو بامشکل 2 لقمے حلق سے نیچے اتارتا۔ ہم سب اس کی حالت سے پریشان تھے۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ مریم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی شادی کے بعد ابن سعید کو تو بس چپ ہی لگ گئی، جو اچھی علامت نہ تھی۔ بالآخر ایک دن صبح جب وہ دیر تک نہ اٹھا تو میں نے دروازہ بجایا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ تبھی ابو آ گئے، وہ بھی دہل گئے۔ دل ڈر سا گیا۔ روشن دان توڑ کر کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ اس نے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں۔ اسی حالت میں جلدی سے اسے اسپتال لے گئے۔ بروقت طبی امداد ملنے سے وہ موت کے منہ سے تو واپس آ گیا اور بچ بھی گیا، مگر اپنے ہوش میں نہ تھا۔ رات کو اٹھ کر رونے لگتا۔ اس کی حالت پاگلوں سی ہو گئی تھی۔ ماں باپ اولاد کا یہ حال دیکھ کر سہم جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ ابن سعید التجا کرتا کہ میں سو نہیں سکتا، مجھے نیند کی گولیاں دو تاکہ میں سو جاؤں۔ میرے والدین اب سب جھگڑے بھول کر ابن سعید میں لگ گئے۔ کاش وہ پہلے ہی عقل سے کام لیتے، کیونکہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے، نہ چاکیوں سے۔ بچوں کے دل اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں ماں باپ سے۔ چھوٹی موٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کر کے گھر اور بچوں کا سکون برباد نہ کرتے تو وہ گھر سے فرار اختیار نہ کرتا، نہ خالہ کے ہاں جا کر سکون ڈھونڈتا، اور نہ مریم کی جھوٹی محبت کے چنگل میں آ کر اس حال تک پہنچتا۔ بھائی کی دیوانگی نے ہم سب کا باقاعدہ سکون بھی چھین لیا۔ چھوٹے بھائی نے اسے سنبھالا اور جب چھٹیاں کی تو اس کی نوکری بھی چلی گئی۔ ابو بھائی کی پریشانی میں ایسے گھرے کہ بیمار پڑ گئے
اور انہیں بھی اپنے کام کاج کا ہوش نہ رہا۔ دفتر سے آئے دن شو کاز نوٹس ملنے لگے۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ سب علاج پر خرچ ہو گئی۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کا انجام یہ ہوا کہ اولاد کی محبت بھی چھن گئی اور گھر میں مالی بدحالی بھی آ گئی۔ ایک وقت تھا جب ہمارا گھر بہت خوشحال ہوتا تھا، مگر اب مفلسی نے پنجے گاڑ لیے۔ سچ کہتے ہیں جس گھر میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو اس گھر کا شیرازہ ایسے بکھر جاتا ہے جیسے ہمارا گھر بکھر گیا۔ بچیاں بامشکل میٹرک پاس کر سکیں، لڑکے بیکار ہو کر رہ گئے۔ آخرکار ہم لڑکیوں نے ہمت کی، کسی نے ٹیوشن پڑھانی شروع کی، کوئی پرائیویٹ اسکول میں چھوٹی موٹی تنخواہ پر ٹیچر بن کر لگ گئی۔ ہم نے گھر کو سنبھال لیا۔ اور یہ ساری غلطی کیا تھی کہ ماں باپ میں اتفاق نہیں تھا اور اپنے کنبے کو فاقوں سے بچایا۔ یوں بیٹیاں زحمت بننے کے بجائے رحمت ثابت ہوئیں۔ بھائی کی حالت آج بھی ویسی ہے۔ ہمارے اچھے بھلے گھر کو مریم کھا گئی اور ماں باپ کی نا اتفاقی سے بھی گھر دھرم بھرم ہو گیا۔ خدارا جب بچے ہو جائیں تو میاں بیوی کو اتفاق سے رہنا چاہیے۔